ویسے تو ہمیں بچپن سے کورسز کے اندر کتابوں میں اسلامیات کی پڑھایا جاتا ہے کہ جی اسلام کے پہلے شہید کون ہے؟ حضرت یاسر اور ان کی بیوی سیدہ سمیہ. مردوں میں حضرت یاسر اور عورتوں میں ان کی بیوی سیدہ سمیہ. اور یہ دونوں ماں باپ کس کے ہیں؟ عمار ابن یاسر کے. تو کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ ہم پوچھیں کہ اچھا یہ دو تو اسلام کے پہلے شہداء ہیں، اور جو ان کا بیٹا جس نے ایسا غم اپنی زندگی میں دیکھا وہ پوری زندگی اس غم کو بھلا سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں اس کی نظروں کے سامنے اس کے ماں باپ کو اتنی بے دردی سے قتل کرے ابو جہل؟ وہ پوری زندگی ان کے دل سے کبھی یہ زخم دھل سکتا ہے؟ اور جب کوئی پوچھ لے کہ اچھا ان کو تو ابو جہل نے قتل کیا تھا، اب ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ ان کا بیٹا جس نے اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، سنا ہے کہ وہ بھی شہید ہو گیا تھا. تو پھر ہمیں بتاؤ کہ اسے کس نے شہید کیا تھا. ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اسے کس ابو جہل نے شہید کیا تھا، نہ یہ نہیں پوچھ رہے. اسے کس نے شہید کیا تھا؟ جب یہ کوئی پوچھنے کی جرت کرتا ہے کہ بتاؤ کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، کہ جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 اور 447 اور مسلم میں بھی ہے، افسوس اے ابن سمیہ، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی نبی علیہ السلام نے جھاڑی. ابن سمیہ. اور کیا وہ جناب حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سننے کے لیے جاتے ہیں عبداللہ ابن عباس کے بیٹے. بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کا بیٹا تھا علی بن عبداللہ بن عباس. وہ تابعی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے اپنے بیٹے علی اور مجھے بھیجا کہ ابو سعید خدری کے پاس جاؤ اور ان سے ان کی حدیث سنو. تو ابو سعید خدری کو تو بڑی حدیثیں یاد ہیں، وہ تو 7 ان اصحاب میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم گئے تو وہ اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے. ہم نے کہا جی ہم آپ سے حدیث آپ کی سننے آئے ہیں. انہوں نے نہیں پوچھا کون سی حدیث، نہ، حالانکہ ان کو چاہیے تھا بتاتے کہ وہ والی حدیث جو بیان کرنا حرام حرام اور حرام ہے، مشاجرات صحابہ ہے. اس زمانے کی نے کہانیاں ہوندیاں، اے بعد امامہ نے کہانیاں نے کہانیاں بنو بھائیوں نو چھپانے واسطے. انہوں نے تو مشاجرات صحابہ نہیں نظر آئی. انہوں نے کہا سنو کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع، سب اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے. پتھر یہ بڑے والے پتھر سرکار، اینٹیں نہیں. اور عمار ابن یاسر آلموسٹ 55 سال اس وقت ان کی عمر تھی، انہوں نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے. اتنا جذبہ، نبی علیہ السلام کو پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے مٹی جھاڑی اور کہا واہ عمار ابن سمیہ، یعنی تو اسلام کے لیے خدمت کر رہا نا، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت جہنم، آگ، دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ پوری حدیث ہے. حضرت عمار نے کہا کہ اے اللہ میں اس فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی وہ آزمائش تو آنی ہے لیکن مجھے ثابت قدم رکھنا. اور دیکھیں آخری وقت تک پھر ثابت قدم رہے ہیں، کوئی شک نہیں اس میں. اچھا اب ان کو شہید کس نے کیا؟ مسند احمد میں 4 حدیث ہیں اور اس کے طرق تو درجنوں میں ہیں. صلح حدیبیہ کا صحابی ابو الغادیہ، ان سے عمار بن یاسر کا قتل ہو گیا. پوری زندگی روتے تھے آنسوؤں کے ساتھ. صحابی ہیں ہم تو ان کو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے، کیونکہ ان تک یہ حدیث بھی پہنچی ہوئی تھی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. وہاں تو ہے نا جہنم کی طرف بلانے والی جماعت، اسپیسیفک اس کے بارے میں بھی آیا، اس کی وجہ سے وہ ٹینشن میں آتا تھا. اب ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کوشش کی کہ کسی طریقے ابو الغادیہ کی بچت کی جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں، اسے وہ فضیلت کفایت کر جائے گی کہ وہ بیت رضوان کا صحابی ہے، کیونکہ مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے انشاءاللہ جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی.
تو شیخ البانی جو محدث اعظم سعودیہ البانیہ کے رہنے والے تھے، یعنی اس دور کا امام بخاری انہیں کہا جاتا ہے، فوت ہو گئے 1999 میں. عرب میں شیخ البانی اور عجم میں شیخ زبیلی زئی رحمہم اللہ اجمعین. تو انہوں نے ابن حجر پہ گرفت کی. انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل ہے جو آپ نے کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب کسی کے لیے اسپیسیفائی کر دیں کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، تو اب اس سے وہ والی عام فضیلت اٹھ گئی، کیونکہ یہاں پہ خاص بات آ گئی. یعنی ان کو سمجھ آ گئی یہ کیا معاملہ ہے. ابو الغادیہ کو بارہ سمجھ آئی تھی، وہ رو رہے تھے. آج کا کوئی مولوی ہوتا ان کو تسلی دیتا کہ حضرت کیوں روندے ہو، اسی آئے نا تھوڑا دفاع کرنے واسطے. بھائی جی جنہوں خوف خدا ہوئے نا وہ نہیں پھر ایک کام کرتا. ہم ایک بنا دیں گے نا کلپ انشاءاللہ ابو الغادیہ، آپ بے فکر ہیں، ہم آپ کے حق میں ایک کلپ چڑھا دیں گے. وہ تو روتے تھے. مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ چاندی کا پیالہ پیش کیا گیا پانی پینے کے لیے ان کو، تو انہوں نے کہا میں چاندی میں نہیں پیوں گا، نبی علیہ السلام نے منع کیا. اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ ہاتھ چاندی کے پیالے میں تو پانی پینے کو رسول اللہ کی نافرمانی سمجھتے ہیں، اور ان ہاتھوں نے عمار کو قتل کر دیا. یہ وہ اپنے آپ کو خود کہتے تھے، وہ گلٹ فیل کرتے تھے. آپ اندازہ کریں. بس جس کے اندر ایمان، ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو، ان کی غلطیوں کا کفارہ بنا دے. ہماری تو دعائیں ہیں. مسند ابی الغادیہ پورا چیپٹر ہے مسند احمد میں، ان کے نام پہ حدیثیں ہیں، اور وہ ساری حدیثیں یہی ہیں، اور کوئی حدیث نہیں ہے، اپنے بارے میں ہی ہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا. اسی مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے کہتے ہیں کہ معاویہ عمار قتل ہو گیا، اور رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتا چلا کہ حضرت عمر بن عاص کو بھی حدیث پتہ تھی اور حضرت معاویہ کو بھی پتہ تھی. حضرت معاویہ نے کہا کہ تم اونٹ کی طرح اپنے پیشاب میں پھسل رہے ہو. یہ محاورہ تھا عرب کا کہ یعنی خود اپنے قتل کے فتوے جاری کرا رہے ہو. اگر ہماری فوج نے یہ سن لیا